اور جب کوئی شخص نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ مبارک تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسا بندہ ابھی اپنی جائے نماز سے اٹھنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بخشش سے نواز دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جس کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں جو بندہ تسبیح فاطمہ پڑھے گا بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ 7 نسلوں کو رنگ دے گا انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت ہی بابرکت راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی وہ عظیم رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، تو اسی لیے 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان کی راتیں بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، تو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر اور دعا کریں۔ انہی عظیم اذکار میں ایک بہت بلند مرتبہ ذکر تسبیح فاطمہ بھی ہے، جو عظیم خاتون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور ہمیں اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس مبارک تسبیح کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت کے ائمہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں اس ذکر کی بڑی شان ہے، اور یہ ذکر بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا بڑی بڑی نفلی عبادتوں میں سے زیادہ محبوب عمل بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد اللہ کی یاد میں یہ مبارک تسبیح پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے، اور اس کے دل سے غم، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، اس کے رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل بیت کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح بچوں کو نماز کی عادت ڈالی جاتی ہے، اسی طرح انہیں اس مبارک تسبیح کی بھی تعلیم دی جائے، کیونکہ جو انسان اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتا ہے وہ بدبختی اور محرومی سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں خیر اور برکت لکھ دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر کوئی شخص اس بابرکت ذکر کو خاص طور پر شب قدر جیسی عظیم رات میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے بلکہ اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی خیر و برکت آتی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی پاکی، حمد اور بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم، پریشانی اور اس کے نصیب سے بدبختی کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں کامیابی اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے مگر اس کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ اگر لوگ اس کی حقیقت اور شان کو جان لیں تو کبھی بھی اس مبارک تسبیح کو چھوڑنا پسند نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، تاکہ ان کی زندگیاں بھی اللہ کے ذکر سے روشن ہو جائیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں، خاص کر طاق راتوں میں جب ممکنہ طور پر لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات آتی ہے تو اس تسبیح کی برکت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس عظیم رات میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے، جس کے اثرات صرف اس شخص تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچتے ہیں۔
تو وہ تسبیح جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے دراصل بہت ہی مبارک اور عظیم ذکر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ایک قیمتی تحفہ عطا فرمایا تھا، اور یہی ذکر پوری امت کے لیے ایک عظیم نعمت بن گیا۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر کمی اور ہر کمزوری سے بالکل پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات کامل اور بے عیب ہے۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں اور تمام نعمتوں کا شکر صرف تیرے ہی لیے ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب تیری ہی عطا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی قدرت سب سے عظیم ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی طاقت اور کوئی عظمت نہیں۔ عام طور پر یہ مبارک تسبیح نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں، اور خاص کر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جب ممکنہ طور پر لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہو، اس ذکر کو زیادہ کثرت سے پڑھیں تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان بابرکت راتوں میں کوشش کریں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں تو عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بندہ اس رات کا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کے اثرات صرف اسی شخص تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، کوشش کریں کہ آپ اس مبارک تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے ساتھ استغفار بھی ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرت حاصل ہو سکیں۔ تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ممکنہ طور پر لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور جس طرح یہ مبارک ذکر ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون، برکت اور رحمت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔